اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعالموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق يفصل الآیات لقوم یعلمون ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ سبحان اللہ۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو مختلف دلیلوں کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ میں هو الذی، اللہ تعالیٰ کی ذات کون سی ہے؟ فرمایا وہ ذات ہے جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو روشنی عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک، اتنا بڑا جو سورج تمہارے سامنے چمک رہا ہے، جس کی روشنی کے اندر پوری دنیا ہی جو ہے ایک بار روشن ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ سورج کی اپنی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ذات ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ سارا کچھ عطا فرمایا ہے۔ والقمر نورا، اور اس نے چاند کو نور عطا فرمایا ہے۔ سورج کو روشنی اور چاند کو نور عطا فرمایا ہے، حالانکہ روشنی اور نور ایک ہی بات ہے، تو پھر اس میں فرق کیا ہے؟ سورج کو روشنی کے بارے میں کہا گیا اور چاند کو نور کہا جا رہا ہے، حالانکہ نور اور روشنی چیز تو ایک ہی ہے، بات تو ایک ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھے کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ اس کی ذاتی روشنی ہے، یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے، ہر چیز تو ویسے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جیسے انسان کہتا ہے جی فلانی چیز میری ذاتی ہے، اب ہے تو کسی کی نہیں، ساری چیز ہے تو ساری مالک کی، ٹھیک ہے، لیکن انسان کا یہ محاورہ ہے کہ یہ میری ذاتی چیز ہے۔ تو اسی طریقے سے جو سورج کی جو روشنی ہے وہ اس کی ذاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ سورج کسی اور چیز سے روشن نہیں ہوتا، وہ آپ ہی روشن ہے سورج، ٹھیک ہے۔ رہا مسئلہ چاند کا، تو یاد رکھیں چاند کی جو روشنی ہے وہ سورج سے لی ہوئی ہے۔ سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو اس روشنی کی وجہ سے یہ چاند جو ہے یہ بھی جگمگا اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے کہ اس نے سورج اور چاند کے اندر یہ جو ہے رکھا ہے کہ سورج کو ایسی روشنی عطا فرما دی کہ وہ خود آپ بھی چمک رہا ہے اور اس کی وجہ سے پوری روئے زمین بھی چمک رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں مختلف جگہ پر سورج کی جو ہے وہ تعریف کی گئی ہے، اور آخری پارے کے اندر فرمایا وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے دہکتا ہوا سورج بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی گرمائش ہوگی اس کے اندر، اب یہاں نہیں بیٹھا جا سکتا گرمیوں کے موسم میں زمین پر، تو ظاہر ہے جو سورج کے جتنا قریب ہوتا جائے گا تو وہ تو اتنا زیادہ اس کی گرمائش بڑھتی جائے گی۔ اچھا، یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، وجعلنا سراجا منیرا، کہ ہم نے اپنے محبوب کو چمکتا ہوا سورج بنایا ہے۔ یعنی جب اس سورج کی بات آئی تو فرمایا دہکتا ہوا آگ کا سورج ہم نے بنایا ہے، اور اپنے محبوب کی بات آئی تو فرمایا وجعلنا سراجا منیرا، کہ ہم نے اپنے محبوب کو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ جو سراجا منیرا وجعلنا نہیں ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ ہم نے اپنے محبوب کو چمکتا ہوا سورج بنایا ہے۔ اب دہکتے ہوئے سورج میں اور چمکتے ہوئے سورج میں کیا فرق ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی تو فرمایا چمکتا ہوا سورج ہے، اور اس کی تعریف کی تو کہا یہ دہکتا ہوا سورج ہے، اس کے اندر آگ ہے، شعلے ہیں، گرمائش اور حدت ہے اس کے اندر۔ فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے کہ اس سورج کو دیکھ کوئی نہیں سکتا ہے، اس کی گرمی کے اندر کھڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میرا محبوب فرمایا یہ چمکتا ہوا سورج ہے، جب حضور تشریف لائے تو پوری کائنات کو روشنی فرما دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دہکتے ہوئے اور چمکتے ہوئے سورج میں یہ فرق ہے۔ ظاہر روشنی کے اندر جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور ہیٹ کے اندر، گرمائش کے اندر تو پھر ساروں کو تکلیف ہوتی ہے نا۔ میں یہ وہ سورج ہے کہ جب گرمی میں نکلتا ہے تو کوئی نکل نہیں سکتا ہے، اور میرا نبی ایسا سورج ہے کہ جب سے دنیا میں تشریف لایا ہے ساری کائنات ہی میرے نبی کے سورج سے روشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم نے سورج بنایا ہے اس کو بھی روشنی ہم نے عطا فرمائی ہے، والقمر نورا، اور ہم نے چاند کو بھی نور ہی بنایا، یعنی اس کو بھی چمکتا ہوا بنایا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ سورج کی ذاتی روشنی ہے اور چاند کی وہ روشنی ہے جو سورج نے اس کو دی ہوئی ہے۔ لیکن چاند کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ فرمایا وقدرناہ منازل لتعالموا عدد السنین والحساب، فرمایا ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، کیوں؟ لتعالموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کا اور گنتی کا اور حساب کتاب جو بھی ہے، تاکہ تم چاند کے ذریعے سارے حساب کتاب سیدھے کر سکو۔ دیکھیں نا، چاند سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہینہ شروع ہوا کہ نہیں ہوا، کتنے سال ہو گئے، کتنے سال نہیں ہوئے ہیں، کتنا عرصہ گزرا، کتنا عرصہ نہیں گزرا ہے۔ یہ سارا کا سارا فائدہ یہ چاند کی وجہ سے ہے۔ یہ بھی سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اتنا بڑا کیلنڈر بنایا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے کیلنڈر تو اس میں فرق آ سکتا ہے لیکن اس کیلنڈر میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے۔ اس کا گھٹنا بڑھنا، حالانکہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، صرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے، کبھی ہمیں تھوڑا سا سورج نظر آتا ہے، کبھی آدھا نظر آتا ہے، کبھی پوڑا نظر آتا ہے۔ کیوں؟
صرف اس وجہ سے نظر آتا ہے کہ تاکہ میرے بندے اسے دیکھ کر اپنے حساب کتاب ٹھیک کر سکیں. چاہے مہینوں کا حساب لگانا ہو، دنوں کا حساب لگانا ہو، تو آپ خود اندازہ کریں کہ ان بندوں کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا کیلنڈر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، چاند جیسے گھٹتا جائے گا تاریخوں کا پتہ چلتا جائے گا، جیسے بڑھتا جائے گا پھر پتہ چلتا جائے گا. حالانکہ سورج ہے روز نکلتا ہے روز ڈوب جاتا ہے. سورج اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس نے گرمائش دینی ہے، اس نے اپنی جو ہے وہ روشنی پھیلانی ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پوری دنیا کو روشن کرنا ہے. لیکن چاند کیا ہے؟ کبھی بالکل ختم ہو جاتا ہے، کبھی شروع ہو جاتا ہے، کبھی پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے انسان کو مہینوں کا، سالوں کا، دنوں کا، گھنٹوں کا پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ پیدا کیا ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا کیا ہے؟ یعنی یہ جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ بالکل سچی ہے. یفصل الآیات لقوم یعلمون، یہ اللہ تعالیٰ علم والوں کے لیے اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ دیکھیں یہ سارا کوئی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو. یہ مقصد کیا ہے کہ میرے بندے کسی چیز کو بھی دیکھ کر ہدایت کی راہ پر آ جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما سکے. ٹھیک ہے، انسان کی بخشش کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ جتنا ہو سکتا ہے سارے دلائل انسان کو دیے جا رہے ہیں کہ تو بھی کسی چیز کو دیکھ کر کم سے کم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی واپس آ جا کہ یار یہ تو دیکھ اتنی بڑی کائنات کیسے چل رہی ہوگی، آخر کوئی ذات ہے جو سارا کچھ چلا رہا ہے. اب آگے دیکھیں، میں ان فی اختلاف اللیل والنہار، میں یہ جو دن اور رات کا جو اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کبھی دن آ جاتا ہے کبھی رات آ جاتی ہے. ایسا کبھی ہوا ہے کہ جناب اللہ رات چلی ہو پھر رات ہی چلتی گئی ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کہ یار 10 گھنٹے کی رات ہے، 12 گھنٹے کی رات ہے. کبھی ایسا ہوا ہے آپ نے سنا ہو یا ہماری زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ جناب 50 گھنٹے کی رات ہو گئی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں، ایک وقت مقرر اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے کہ چاہے 12 گھنٹے کی رات ہے، چاہے 10 گھنٹے کی یا 11 گھنٹے کی، جتنی بھی رات بنتی ہے، میں کہ جب رات کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت ختم ہو جائے گا کیا ہوگا؟ دن شروع ہو جائے گا. جیسے سورج غروب ہونا شروع ہو جائے گا رات پھر شروع ہو جائے گی. میں اور کچھ بھی نہیں تو کم سے کم یہ سورج کا ڈوبنا اور رات اور دن کے آنے جانے کو ہی دیکھ لے، یہ خود آٹومیٹک سارا تھوڑی چل رہا ہے. کوئی ہے نا جو سورج کو طلوع بھی کر رہا ہے، سورج کو غروب بھی کر رہا ہے، کوئی ہے جو رات کو بھی لا رہا ہے، دن کو بھی ساتھ لا رہا ہے. ٹھیک ہے، نہ رات ایک حد سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ دن ایک حد سے آگے بڑھ سکتا ہے. ہاں، ہمارے ہاں ایک واقعہ مشہور ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا. ٹھیک ہے، کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی تو جناب کیا ہوا؟ ہاں جی، سورج نہیں نکلا تھا. حضرت بلال کی جو بات جو واقعہ مشہور ہے کہ جناب انہوں نے اذان نہیں دی تھی اور 10-12 سال سورج طلوع نہیں ہوا یا 10-12 دن سورج طلوع نہیں ہوا. تو ایمانداری سے بتائیں یہ ممکن ہے؟ 10 سال تو حضور نے ساری وہاں زندگی گزاری ہے مدینے کے اندر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال مدینہ پاک کے اندر گزارے. اگر 10 سال حضرت بلال کی اذان کے بعد 10 سال سورج ہی نہیں چڑھا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال جو وہاں تشریف فرما تھے وہ سارے معاملات کیسے چلتے رہے؟ پھر بدر کب لگی؟ ظاہر ہے بدر تو دن کو ہی لگی ہے نا، احد تو دن کو لگا، خندق ہے، حنین ہے، جو قبیلہ بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ سارے واقعات وہ تو سارے دن کو ہوئے ہیں. حضرت بلال نے جو اذان نہیں دی تھی تو سورج تو طلوع ہی نہیں ہوا، تو پھر وہ کون سا سورج چڑھا ہوا تھا جو ساری جنگیں ہو رہی تھی؟ مدینے والے جو کاروبار کر رہے تھے، یہ جو آنا جانا لگا ہوا تھا، جو دن رات وہاں پہ جو چل رہا تھا، پھر وہ کون سا سورج تھا جو وہاں نکل آیا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ من گھڑت واقعات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ہمارے جناب اعلیٰ سارا بیڑا ہی غرق ہوا پڑے. ہماری قوم نے اس پر جناب اعلیٰ قوالیاں اور نعتیں بنا رکھی ہیں، حالانکہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں یہ جھوٹا اور من گھڑت واقعہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگلی بات دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو دن رات بدلتا ہو نا، میں صرف اس وجہ سے بدلتا ہوں کہ تاکہ تو غور تو کرنا کہ ہے کوئی ایسا تو ہے جو 12 گھنٹے گزرتے سورج غروب ہو جاتا ہے. سورج کی مجال نہیں جناب اللہ سورج کھڑا کہ میں آج نہیں ڈوبوں گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، فرمایا ذرا غور تو کر، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کے اندر ہر شے کو پیدا فرمایا ہے. آپ غور کر کے دیکھیں کہ زمین کے اندر یہ سب کچھ جو پیدا ہو رہا ہے آخر بغیر کسی کے پیدا کیے جا رہا ہے. ہم خالی اپنی فصلوں کو دیکھ لینا، ہم تو جا کے ہل مار کے جناب اپنی فصل کو ضائع کر کے آتے ہیں، جو بیج لے کے جاتے ہیں ضائع نہیں کراتے، اپنی طرف سے تو ہم پھینک آئے ہیں. جو 1.5 من ہم نے بیج ڈالا ہے وہ تو ہم اپنی طرف سے ضائع کر رہے ہیں. اب کون ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کون ہے یار جو اس ایک دانہ جو ہم نے ہل مار کے باقاعدہ اسے ضائع کر دیا تھا اپنی طرف سے پھینک کے آ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، آخر رب ہے نا جو اسے ایک دانے کی حفاظت کر رہا ہے. پھر ایک کا حق تو بنتا تھا کہ ایک کے بدلے ایک ہی واپس کر دیتا. ٹھیک ہے، لیکن نہیں،
اب دیکھیں ایک دانہ پھینک کے آئے تھے, واپسی جا کے ذرا یوں سمجھ لیں کہ ایک من ڈال کے آئے تھے, ٹھیک ہے, تو واپسی جب اٹھا کے لائے تو 50 من اٹھا کے لائے ہیں. ہے نا کچھ ذات جو اس طرح یہ سارا انتظام کر رہی ہے. تو یہ ساری ہوتی نشانیاں ہیں. بندہ غور کرے, جتنا غور کرتا جائے گا اتنا رب کے قریب ہوتا جائے گا. نہ غور کرے تو جو مرضی کرتا پھرے, انے وہاں تو لگا ہی پھرتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خالی آسمان کی نعمتوں کو دیکھ لو. آپ دیکھیں نا, مجھے بتائیں, یہ ہمارے گھر کا ایک کمرے کی چھت ہے نا, وہ بھی بغیر ستون کے نہیں کھڑی ہو سکتی ہے, بغیر دیواروں کے نہیں کھڑی ہو سکتی ہے. ذرا غور تو کریں آسمان کتنا اونچا ہے اور بغیر کسی ستون کے کھڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, کوئی پلر نہیں, کوئی جناب لنٹر نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں, کوئی چکر کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذرا اس میں غور تو کر کے دیکھ, تمہاری تو ایک کمرے کی چھت نہیں ٹک سکتی ہے دیواروں کے بغیر. رب تو وہ ہے جس نے اتنا بڑا آسمان وہ بھی بغیر کسی ستون کے جناب اللہ کھڑایا ہوا ہے. پھر ایک نہیں ہے, پھر اس کے اوپر دوسرا ہے, پھر اس کے اوپر تیسرا, پھر چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں. میں ذرا غور کر کے دیکھو نا, اتنے ہی فاصلے کے اوپر دوسرا آسمان ہے, پھر اس کے فاصلے پر تیسرا ہے, پھر اس کے اتنے فاصلے پر چوتھا ہے. میں کون ہے جس نے یہ ساتوں آسمان جو ہے وہ بغیر ستون کے بغیر کسی فاصلے کے کھڑے ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اسی طریقے سے زمین ہے, یہ نہیں کہ صرف ہم یہاں پہ رہتے اور نیچے بات ختم ہوگی بس بات نہیں. تو میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کو بنایا ہے, سیم اسی طریقے سے 7 زمینیں بھی موجود ہیں. 7 زمینیں بھی اسی طریقے سے موجود ہیں. ہماری زمین ہے, پھر اس سے نیچے زمین ہے, پھر اس سے نیچے زمین ہے, پھر اس سے نیچے زمین ہے. خدا جانے وہاں پر کون سی مخلوق رہتی ہے, لیکن ایسی ذات تو ہے نا جو ہمیں بھی رزق دے رہا ہے. ہمارے نیچے جو 6 زمینیں ہیں ان کو بھی ساتھ رزق دے رہا ہے. ٹھیک ہے, آیات لقوم یتقون, یہ ساری نشانیاں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. ٹھیک ہے, جتنا رب سے کوئی ڈرنے والا ہوگا اتنا غور فکر کرتا جائے گا, جتنا سوچتا جائے گا ویسے ویسے رب کے قریب ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں, اکثر آپ کو الفاظ ملیں گے یہ تفکر کرنے والے, سوچنے والے. ٹھیک ہے, افلا یتدبرون القرآن. ٹھیک ہے, فرمایا تم قرآن میں غور فکر کیوں نہیں کرتے ہو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, تم رب کی نشانیوں میں سوچتے کیوں نہیں ہو. اصل مسئلہ یہ ہے, قرآن آیا تھا توجہ دلوانے کے لیے کہ بھائی ان چیزوں میں غور کر کے دیکھو, تمہیں رب کی نشانیاں نظر آئیں گی. آپ مجھے بتائیں, باغ کے اندر 10 قسم کے پھل لگے ہوتے ہیں, پانی سب کو ایک ملتا ہے, یہ چینی کون ڈال جاتا ہے؟ یہ پھلوں کے اندر چینی کون ڈالتا ہے؟ اور یہ پھلوں کی اگر آپ ڈیزائننگ کو دیکھ لیں, مجھے آپ بتائیں یہ پھلوں کے اندر ڈیزائننگ کون کرتا ہے؟ ہم یہ پیچھے پڑھا ہے سارا. ٹھیک ہے, اگر غور کر کے دیکھیں, کبھی ایک پھل کو آپ کھولیں, آپ مالٹے کو کھول کے دیکھیں, اس کی جو ہوتی ہیں ڈلیاں شلیاں کون بناتا ہے؟ پھر اس کے اوپر ایک لگا ہوا جناب مطلب ایک اور کور لگا دیا جاتا ہے. انار کو دیکھ لیں, ایک ایک دانہ وہ بھی پوری پیکنگ کے ساتھ رکھا ہوا ہے, نیچے کور ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر پھر کور رکھا ہوا ہے, پھر پوری پیکنگ کے ساتھ جناب اس کو تیار کیا گیا. یہ کس نے کیا ہوا ہے یار؟ ہم نے تو نہیں کیا ہوا. پھر ایسی پیکنگ ہے کہ اس کے اوپر کھڑا, جب تک جناب بوٹے کے اوپر لگا ہوا ہے, درخت کے اوپر لگا ہوا ہے, تب تک خراب نہیں ہوتا. آپ خود کھولیں گے, پیکنگ نکلے گی, تب جا کے خراب ہو. تو وہ تو ہماری وجہ سے, وگرنہ یہ کون ہے جس نے یہ ساری سیٹنگ کی ہے؟ ٹھیک ہے جی, بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ باتیں ہوتی ہیں غور کرنے والی, سوچنے والی, فکر کرنے والی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کو کیسے پتا چلا کہ خدا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے شہتوت کے درخت کو دیکھا ہے. کون سا؟ شہتوت کے درخت کو دیکھا, مجھے پتا چل گیا کہ خدا ہے. کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا تم نے غور نہیں کیا, ایک ہی درخت ہے. ٹھیک ہے, جانوروں کی غذا بھی وہاں سے, پتے ہیں جانوروں کی غذا, یعنی جانور اگر وہاں شہتوت کے پتے کھا لیں تو اس کو جناب اعلیٰ کیا ملتا ہے؟ غذا مل رہی ہے. فرمایا وہی چیز اسی درخت کے اوپر آپ دیکھ لو, شہتوت لگے ہوئے ہیں, وہاں سے انسان کھائیں تو انسان کو پھل مل رہا ہے. فرمایا اسی شہتوت کے درخت کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے, یہ شہد والی, ٹھیک ہے, فرمایا اسی ایک مکھی سے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ شہد بھی ساتھ نکل رہا ہے. فرمایا تو غور نہیں کرتا ہے کہ درخت ایک ہی ہے, جانوروں کی غذا بھی اسی سے, انسانوں کا پھل بھی وہیں سے, شہد بھی وہاں سے نکل رہا ہے. فرمایا تجھ غور کر کے دیکھ, جتنا سوچتا جائے گا. اب دیکھیں نا, دن رات ڈنگر ہمارے پاس ہے, جانور ہمارے پاس ہے, لیکن کبھی ہم نے غور کیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جو جانور تیرے پاس ہے نا, گائے ہے, بھینس ہے, بکری ہے, ذرا سوچ تو صحیح, اسی جانور کے اندر خون کھڑا ہوا ہے, اسی جانور کے اندر گوبر موجود ہے, اسی جانور کے اندر ہڈیاں موجود ہیں, لیکن جو دودھ نکلتا ہے صاف ستھرا نکلتا ہے. سبحان اللہ, ہے نا سوچنے والی بات. میں من بین فارسی ہوں,
وَدَمًا لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. فرمایا ذرا پینے والے ذرا غور تو کر کے دیکھیں، یہ جو دن رات دودھ پی لیتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں، کون ہے جس نے خون اور گوبر کے درمیان سے خالص صاف ستھرا شہد نکالا ہے. کبھی بھی دودھ کے اندر گوبر کی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، دودھ کے اندر خون کی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے. بیماری آ جائے یہ الگ بات ہے، کوئی جانور کے اندر نقص پیدا ہو جائے وہ اور بات ہے، لیکن اکثر تو ایسا ہی ہے نا، اصول تو یہی ہے نا کہ جناب خون بھی کھڑا ہوا ہے، گوبر بھی ہے، اس کے باوجود ہزار گندگی جانور کے اندر موجود ہے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک قطرہ گوبر کا یا خون کا ایک قطرہ جو ہے وہ دودھ کے اندر مل جائے. لیکن سوچنے پر یہ باتیں سمجھ آتی ہیں سوچنے پر. جتنا سوچے گا تب جا کے سمجھ آئے گی، نہیں سوچے گا تو پھر جیسے مرضی اس کے سامنے چاہے پورا قرآن پڑھتے جاؤ، پوری کائنات بھی رکھ دو، تو جو سوچتا ہی نہیں ہے اسے سمجھ بھی نہیں آنی ہے. اب دیکھیں ذرا اگلے، ان الذین فرمایا وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، یعنی جو ہماری ملاقات کو پسند نہیں کرتے ہیں، وارادوا بالحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے ہیں، واطمئنوا بها اور دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غافل ہو چکے ہیں. جسے رب کی ملاقات پسند نہیں نا، رب بھی اس کے ساتھ ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا. یہ حدیث پاک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تم رب کے قریب ہونا چاہو گے، بلکہ یہ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا میرا بندہ جب میرے قریب ہونا شروع ہوتا ہے نا، وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہوں. وہ چل کے آتا ہے میں اس کے ساتھ خاطر دوڑ کے آتا ہوں. وہ ایک قدم میری طرف اٹھاتا ہے میں 2 قدم اس کی طرف قریب ہو جاتا ہوں. مطلب کیا ہے کہ تو جتنا میرے قریب ہوتا جائے گا میں اس سے زیادہ تجھے اپنا قریب کرتا جاؤں گا. آپ اصول پڑھ کے دیکھیں نا قرآن کا، فرمایا فاذکرونی، کیا اصول ہے؟ تم پہلے ذکر کرو میرا. ہاں اگر تم میرا ذکر کرنا شروع کر دو گے پھر اس کی جزا کیا ہے؟ اذکرکم، پھر میں بھی تمہیں اپنا قریب کرنا شروع کر دوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رب کے قریب نہیں ہونا چاہتا، اذکرکم والا حصہ اس کے پاس بھی، ہاں شرط یہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جو ہماری قوم لگی پھرتے ہیں کہ رب آپ پہ بخشے گا اور آپ پہ کر دے گا اور آپ پہ یوں ہو جائے گا، آپ پہ والی بات نہیں ہے. فرمایا فاذکرونی، پہلے تو میرے قریب آ. ٹھیک ہے، اگر تو قریب آئے گا تو پھر میں تجھے اپنا قرب عطا فرماؤں گا. اگر تو میرے قریب نہیں آنا چاہتا تو تیرے لیے بھی کوئی ایسی چیز میرے ہاں بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں جی، ایک کوٹھی بن گئی پھر دوسری حساب کتاب شروع، ایک کار بن گئی پھر دوسری کار کا حساب کتاب شروع، ایک فیکٹری بن گئی دوسری فیکٹری شروع. تو بھائی یہاں پر وہ مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جنت والا تو لالچ ہی نہیں رہ گیا، اور جنت چاہتے بھی مفت کے اندر ہی ہے. مجھے آپ بتائیں دنیا کے اندر ایک روٹی مفت نہیں ملتی ہے تو لوگ جنت مفت لینے چکر پہ ہیں. ایک کھانا، ایک ٹائم کا کھانا کوئی فری نہیں دیتا ہے. رب اتنی بڑی جنت فری دے دے اس کی کوئی قیمت کوئی نہیں ہے، ہر شے کی قیمت ہے. ٹھیک ہے، جنت کی بھی قیمت ہے جو رب نے خود لگائی ہوئی ہے. فرمایا جنت کی قیمت کیا ہے؟ جنت کی قیمت یہی ہے کہ جان اور مال دونوں رب کی بارگاہ میں پیش کر رب پھر جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ہم ہر شے کی قیمت ادا کرتے ہیں، واحد جنت ہے جو فری لینے کے چکر میں ہے. ٹھیک ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم. فرمایا ایڈی سستی جنت نہیں. ام حسبتم کہ تم یہ خیال کرتے ہو ان تدخلوا الجنۃ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو رب نے تمہیں آزمایا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت آزمائش کے بعد ملتی ہے. جنت آزمائش کے بعد ملتی ہے. دیکھیں محرم لگا ہوا ہے، کربلا کا واقعہ ذرا ویسے ذرا مطلب کہ پڑھا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. لیکن جوانی کے جو جنت کی جو سرداری ملی ہے وہ اتنی بڑی آزمائش کے بعد ملی ہے. حالانکہ حضور نے پہلے اعلان فرمایا ہے یہ سردار، لیکن پھر اتنی بڑی آزمائش کیوں؟ اس وجہ سے کہ کل کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نانا سردار تھا تو آپ پہ سرداری مل گئی ہے. جیسے پیر کا پتر پیر ہوتا ہے، ہم چٹن تو شروع کر دیتے نا، چاہے وہ جیسا بھی ہو. پیر کا پتر اس کے پلے کچھ ہو یا نہ ہو، ہم نے اس کو چاٹنا شروع کر دینا ہوتا ہے. ہمارے شخصیت پرست لوگ ہیں نا، لیکن وہاں یہ اصول نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کی جنت کی سرداری کا اعلان 7 سال کی عمر میں کر دیا تھا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے. لیکن پھر فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ یہ اہم سرداری اس کو مل گئی ہے. ذرا ان حسنین کریمین کا امتحان بھی دیکھ لو. سرداری اتنے بڑے امتحان لیتی ہے تب جا کے سرداریاں ملتی ہیں اور جنت جا کے ملتی ہے. ہماری قوم فری کھاتا جنت نہیں پھرتی ہے. اچھا آپ ہی جنتی بنے پھرتے ہیں، کوئی چکر اور کوئی نہیں ہے، کہیں سے ملی نہیں ہے.
ٹھیک ہے. جس بندے سے پوچھ کے دیکھو یعنی 2 کلو میٹھا پانی بناؤ یعنی نال پائیے چینی پاؤ تو سارے جنتی, پین والے بھی جنتی تو پلان والے بھی, نماز فارغ. ٹھیک ہے, ہو تو سبیل پا کے جنتی بن گئے, محفل کرا کے جنتی بن گئے, کول خانی کرا کے جنتی بن گئے. ہماری جنت تو ایسی سستی بنی ہوئی ہے, ایمانداری سے بتائیں جتنی سستی ہم نے جنت بنائی ہے مل جائے گی؟ نماز ہمارے پلے نہیں, روزہ ہمارے پلے نہیں, عمل کی طرف ہم نہیں آتے ہیں, اور جنتی بھی جن کو سرکار نے فرمایا تھا یہ جنتی ہیں, عمل تو انہوں نے بھی نہیں چھوڑا ہے. جن کو حضور نے فرمایا یہ سارے جنتی ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے عمل کو نہیں چھوڑا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بار جنت خریدی ہے, لیکن علماء فرماتے عثمان غنی کی کئی راتیں ایسی گزرتی کہ آپ ایک رات کے اندر پورا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, قبر پہ بیٹھ کے رو رہے تھے, عثمان غنی قبر پہ بیٹھ کے رو رہے تھے. لوگوں نے کہا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ جنت کے خریدار ہیں. میں یار ڈر لگتا ہے یہاں کیا بنے گا میرا. جنت کو خریدنے والا قبر سے ڈر رہا ہو, اور ہماری قوم. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے نا, اولئک مأواہم النار, فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. بما کانوا یکسبون, کیونکہ کمایا جو یہی کچھ ہے. ٹھیک ہے, جو دنیا کے زندگی پر مطمئن ہو کے بیٹھے, خوش ہو کے بیٹھ گئے ہیں, فرمایا ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. فرمایا کیونکہ تمہیں جنت کی طلب ہی نہیں تھی, جنت کے لیے کوشش ہی نہیں کی ہے, صرف جنت مانگ رہے ہیں نا, جنت کے لیے کوشش تو کی نہیں ہے. جتنی ہم دنیا اکٹھی کرنے میں کوشش کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کمائیں گے تو دنیا آئے گی, جنت بغیر کمائے آ جائے گی. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.